چٹھی دیا تو دے جائے چلو جزاک اللہ. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درود پڑھ رہے گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود شریف سن رہے گے. اس عقیدے کے ساتھ بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ مخلوق کی بگڑی بنتی گے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے. یہ مکمل نعت پاک ہے. آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گے، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گے. اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گے. اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے گے، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے گے، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے گے. جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے گے. اور فرماتے ہیں کہ مخلوق کی بگڑی بنتی گے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے. مخلوق کی بھی بگڑی بنتی گے، خالق کو بھی پیار آ جاتا گے. جب بحر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے گے، جب بحر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے گے. اور شاعر فرماتے گے کہ اے دولت عرفاں کے منگتو، در پہ چلو جس در پہ صدا. اے دولت عرفاں کے منگتو، اس در پہ چلو جس در پہ صدا. دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے گے، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے گے. اور شاعر فرماتے کہ بڑا ہی پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف تکتا گے. گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف تکتا گے. سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے گے. سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے گے. اور فرماتے ہیں کہ وہ نزا کی سختی ہو اے دل، یا قبر کی مشکل منزل ہو،
وہ نزا کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل کو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے گے، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے گے۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ذکر ہوگا اہل بیت میں سے 7ویں امام، جنہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ آج آپ کا اختصار کے ساتھ میں کچھ ذکر کروں گا۔ آپ کا نام موسیٰ ہے، کیا نام ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ موسیٰ آپ کا نام ہے، اور آپ کا لقب کاظم ہے۔ لقب کیا ہے؟ کاظم آپ کا لقب ہے، اور کاظمین میں ایک شہر ہے وہاں بغداد کے اندر، وہاں آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاں، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ 7 سفر المظفر بروز اتوار یعنی اتوار کے دن مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، اہل بیت میں سے 7ویں امام ہے۔ کون سی امام ہے؟ 7ویں امام۔ کون سی امام؟ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ، بڑی شان عطا فرمائی۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر کوئی تمہید کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت مختصر وقت ہے یہ۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے آپ سے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ حضرت موسیٰ کاظم سے۔ حضرت موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ اے موسیٰ کاظم، آپ لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہتے ہو، حالانکہ تم تو علی کی اولاد ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ کس نے پوچھا؟ ہارون رشید نے۔ کس نے؟ سنیے اور یاد رکھیے گا اسے، بڑا پیارا جواب، اور آپ کا علم بھی دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ کاظم کے پاس کیسا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہارون رشید کو کیا سوال؟ ہارون رشید نے کیا سوال کیا کہ تم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہتے ہو، حالانکہ تم تو علی کی اولاد ہو، علی کے خاندان سے ہو، علی کی اولاد میں سے ہو، اور اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہتے ہو۔ تو اللہ اکبر، جو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، وہ جواب سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کر سکتا ہوں آپ سے سوال؟ دیکھیے، میں سوال اس لیے نہیں کرتا آپ سے کہ میں آپ سے سوال کروں تو آپ کو اس کا جواب نہ آئے تو پھر میں کہوں کہ دیکھو میں بڑا عالم اور تم کو کچھ نہیں آتا ہے، اس لیے میرا سوال کرنے کا مقصد کبھی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے سنا بھی تھا کہ یہ ان کا مجلس کے اندر، محفل کے اندر عوام کو سوال کرنا تقریر کے دوران ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو دیکھیے، میرے سوال کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر میں آپ سے پوچھوں تو آپ نہ بتا پائے تو میں کہوں کہ دیکھو عوام کتنی جاہل گئے اور ہم کتنے بڑے عالم گئے۔ اللہ یہ الفاظ اپنے فضل سے اللہ حفاظت فرمائے اور یہ الفاظ کبھی ہماری زبان پر نہ آئے۔ میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت بولتے رہیں، تاکہ اس وجہ سے کیا ہے کہ کچھ الفاظ بھی آپ کی زبان پر آئیں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گا اور ذہن نشی ہو جائے گا کہ کیا کہا گیا تھا اور ہم کیا سمجھیں گے۔ یہ اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کچھ بولتے رہیں اور آنکھیں بیدار رہیں، اس وجہ سے، ورنہ کوئی نیچا دکھانے کے لیے اور اونچا ہونے کے لیے میرے سوال کرنے کا کوئی مقصد ہوتا نہیں ہے۔ یہ میں نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ اب دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کاظم سے ہارون رشید نے کیا کہا
کہ آپ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہتے ہو، حالانکہ تم تو علی کی اولاد ہو، تو تم رسول پاک کی اولاد کیسے ہو گئے؟ تم تو علی کی اولاد ہو اور تم رسول پاک کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہو۔ حضرت موسیٰ کاظم کا جواب سننے سے پہلے ایک سوال آپ کی بارگاہ میں، سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا؟ حضرت کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ اب یہ سوال کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے فوراً یہ جواب دیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کا کوئی باپ ہی نہیں تو پھر نام کیسا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بولو کوئی باپ نہیں، تو آپ کے باپ کا نام کیسا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والدہ کا نام مریم ہے، لیکن آپ کے والد نہیں ہے، بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیکھیں۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہارون رشید تو مجھ سے سوال کرتا گئے کہ ہم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیوں کہتے گئے اور ہم کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہے جاتے گئے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا گئے؟ قرآن میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا گئے؟ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ اے ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا گئے؟ قرآن میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ ذُرِّيَّتِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے کون گئے؟ حضرت داؤد بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے گئے۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ وسلیمان، حضرت سلیمان بھی ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اور فرمایا وَأَيُّوب، حضرت ایوب علیہ السلام کی ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اور فرمایا وَيُوسُف، حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اور فرمایا وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے گئے۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ، اور پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے گئے۔ کہا کہ یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ کاظم کہتے ہیں ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے وَزَكَرِيَّا، حضرت زکریا بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے گئے۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے وَيَحْيَا، اور حضرت یحییٰ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے گئے۔ اے ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وَعِیسَیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے گئے۔ اے ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِلْيَاس، اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے گئے۔ کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود بھی والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کی اولاد کہا جاتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے ہم کو جو گے ہماری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ہمیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟
ماں فاطمہ کی طرف سے ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جاتا ہے. کہا جس طرح حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں لیکن والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کہا گیا, اسی طریقے سے ہم کو ماں فاطمہ کی طرف سے حضور کی اولاد کہا جاتا ہے, حضور کی اولاد کہا جاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ آپ کا علم ہے, یہ آپ کی شان ہے, بلکہ آپ نے اس کو دوسری دلیل کیا دی. ذرا توجہ کے ساتھ سنا کہ اللہ اکبر دوسری دلیل کیا دی. ہارون رشید سے کہا, حضرت موسیٰ کاظم ہارون رشید سے کہتے ہیں, ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے ہارون رشید کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا میرے محبوب اگر یہ عیسائی, اگر یہ نجران کے عیسائی اگر آپ سے جھگڑا کرتے گئے تو پھر انہیں مباہلے کی دعوت دے دو اور انہیں کہہ دو کہ ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. پیار سے بول دے سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جان کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. حضرت موسیٰ کاظم ہارون رشید سے کہتے ہیں ہارون رشید بتا, حضور نے یہ فرمایا کہ ابناءنا, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے گئے, تو بتا پھر حضور بیٹوں میں سے کس کو لے کر گئے تھے؟ کہا اللہ کو پر. حضرت موسیٰ کاظم کہتے ہیں حضور جن بیٹوں کو لے کر گئے تھے انہی بیٹوں کو امام حسن حسین کہا جاتا ہے, انہیں بیٹوں کو حسن حسین کہا جاتا ہے. اور پھر کہا کہ حضور نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے تم اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ. اے ہارون رشید بتاؤ حضور کس عورت کو لے کر گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہارون رشید حضور جس عورت کو لے کر گئے تھے اس عورت کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. کہا حضور نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. کہ بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اللہ اکبر کس ذات کو لے کر گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہارون رشید سن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے لے کر گئے تھے وہ ذات مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کی گئے, مولا کائنات کی ذات ہے. انہیں حضور لے کر گئے تھے تو کہا کہ قرآن نے کہا ابنا انا, کہ اے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے گئے. تو حضور جسے لے کر گئے تھے تو وہ امام حسن اور امام حسین تھے. تو کہا کہ ہم جو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے گئے, امام حسین کے بیٹے گئے. اور کہا کہ حسین حضور کے بیٹے ہیں تو پھر ہم بھی حضور کے شہزادے گئے, ہم بھی حضور کے اولاد گئے. یہ اللہ پر آپ نے جواب دیا. یہ آپ نے کہا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ آپ کا علم ہے. جگہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیوں کہا جاتا ہے, تو آپ نے قرآن سے ثابت کر کے بتایا کہ اللہ پر ہمیں اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ. اب ذرا دیکھیں حضرت موسیٰ کاظم پیار سے بیدار ہو کے بول دے سبحان اللہ. آپ پیار سے عقیدت کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسی طریقے سے آپ عابد و زاہد متقی اور پرہیزگار بھی تھے. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح صبر و رضا کے پیکر, صبر و تحمل والے, صبر کرنے والے بھی تھے. آپ بڑے صابر و شاکر بھی تھے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصے کو پی جانے والے, آپ منکسر المزاج یعنی آپ غصے کو پی جانے والے تھے, غصہ لانے والے نہیں بلکہ غصے کو. اچھا اللہ آپ کا لقب کیا ہے؟ کاظم. کیا لقب ہے آپ کا؟ حضرت موسیٰ, آپ کو یاد رکھنا حضرت موسیٰ کاظم. آپ معلوم ہے آپ شجرہ ارشادیہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پیر کا شجرہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا بھائی آپ لوگ, سب کو یاد ہی ہوگا. اکثر لوگوں کو ہر ذکر کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے, اور اس میں جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو روزانہ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہیں اور ذکر و اذکار ہوتے تب بھی شجرہ تو یہ پڑھا جاتا ہے جسے شجرہ ارشادیہ کہتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو ان میں دوسرے تیسرے نمبر پر ہی یہ مصرع آتا ہے کہ حضرت کاظم کا صدقہ اپنا مت والا بنا. کیا پڑھتے؟ حضرت
بولو آپ لوگ، حضرت کاظم کا صدقہ اپنا مت والا بنا. اس کے بعد پھر شاہدی معروف قرخی با صفا کے واسطے یہ پڑھتے ہیں نا. حضرت کاظم کا صدقہ اپنا مت والا بنا، شاہدی معروف قرخی با صفا کے واسطے. تو حضرت کاظم، یہ کاظم ہے نا، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ آپ کا لقب ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ آپ کا نام ہے، کاظم آپ کا لقب ہے. آپ کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کاظم کس لیے کہا جاتا ہے؟ آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ غصے کو پی جانے والے تھے. غصہ لانے والے نے، غصہ کرنے والے نے، غصے کو پی جانے والے تھے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصے کو پی جاتے گے اور لوگوں کو معاف کر دیتے گے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا گئے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. آپ غصے کو پی جانے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاظم کہا جاتا ہے. تو آپ منکسر المزاج، آپ غصے کو پی جانے والے تھے، اور آپ اسی طریقے سے سخی بھی تھے. آپ کی سخاوت کا تو اللہ اکبر یہ حال تھا کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ میں غریبوں کو تلاش کر کے آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے. آپ راتوں رات جو ہے غریبوں کے گھروں کے اندر اناج پہنچایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمیں اناج کون دے جاتا ہے. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اس قدر سخی تھے، اس قدر سخی تھے. تو یہ اللہ اکبر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بیان کو میں ختم کر دوں گا. پیار سے بول دے سبحان اللہ. بچے لوگ جو ہے آپ لوگ خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ اسے سنیں. اللہ اکبر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کون؟ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت شفیق بلخی تھا. کیا نام تھا؟ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا. میں حج پر جا رہا تھا تو کہا کہ میں ایک مقام، ایک منزل آتی ہے قادریہ، تو وہاں رکا. میں اس منزل پر میں رکا. وہاں رکا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بلند قامت والا ایک خوبصورت جوان لڑکا بیٹھا گیا، اور اس نے صوفیوں والا لباس پہنا ہے. صوفی لباس ہوتا ہے نا، صوفی لباس ہے نا، صوف والا لباس ہے، یعنی صوفی لباس ہے، یعنی صوفیوں والا لباس پہنا گیا. حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا. جب میں نے اسے دیکھا نا تو میں سوچنے لگا. میں نے کسی سے کہا نہیں. شفیق بلخی کیا کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، میں دل دماغ میں یہ خیال آنے لگا کہ اس نوجوان نے جو صوفیوں والا لباس پہن کے رکھا گیا، تو یہ صوفیوں والا لباس اس لیے پہن کے رکھا ہے تاکہ یہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، تاکہ یہ لوگوں کو کیا ہے؟ اپنی طرف بلائے. اس لیے صوفیوں والا لباس پہن کے رکھا گیا. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ کرنا. حضرت اس نوجوان جو ہے وہ تو صوفی لباس پہن کے جو ہے عبادت کے اندر مشغول ہے، عبادت کر رہے رب تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کو یاد کر رہے. اور حضرت شفیق بلخی دوری پر گئے. جوان پر نظر پڑی، صوفیوں والا لباس دیکھا تو دل و دماغ میں خیال آنے لگا کہ صوفیوں والا لباس اس لیے پہنا گیا تاکہ لوگ ان کی طرف بڑھے، لوگ سمجھے کہ یہ اللہ والے صوفیہ، تو لوگ اس کی طرف بڑھے. اس لیے اس نوجوان نے صوفی لباس پہن کے رکھا ہے. یہ آپ نے گمان کیا، یہ آپ سوچ ہی رہے تھے. اب اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے، آپ اس جگہ پر بیٹھے گئے، آپ بیٹھے بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں بھائی؟ ہاں یا نہیں بتا سکتا؟ اب بیٹھے، میں یہاں کھڑا ہوں تقریر کر رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے ابھی آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بتا سکتے. ذرا دیکھیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا لباس دیکھ کے میں نے گمان کیا کہ اس نوجوان نے یہ لباس اس لیے پہنا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف بڑھے، مخلوق اس کی طرف جائے، اس وجہ سے یہ لباس پہن کے رکھا ہے. کہا کہ میں نے یہ گمان کیا تو وہ نوجوان نے میری طرف چہرہ گھمایا، میری طرف متوجہ ہوا، اور متوجہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے شفیق بلخی، کیا تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہا کہ کیا اللہ کا یہ فرمان تمہیں نہیں پڑھا گے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان کرنے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. زیادہ گمان کرنے سے بچو اس لیے کہ بعض جو ہے گناہ ہوتے گئے. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان غائب ہو گیا. شفیق بلخی کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. وہ سوچنے لگے کہ یار ایک ایسا نوجوان تھا، اسے تو میرا نام بھی پتا گیا اور میں کیا سوچ رہا ہوں وہ بھی اسے پتا ہے. کون نوجوان تھا؟ تلاش کے لیے نکل پڑے. آپ آگے چلتے رہے، نہیں ملے. ایک منزل پر اللہ اکبر
حضرت شفیق بلخی کی اس سے ملاقات ہو، ان سے ملاقات ہو اس نوجوان سے، لیکن وہ نوجوان اس وقت جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، بدن پہ کپ کپی تارے تھے، نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دلی دماغ میں سوچا کہ یہ نوجوان بڑا کامیاب لگتا ہے، یہ نوجوان بڑا اللہ والا لگتا ہے، کل اس نے میرے دل کی بات بتا لی، میں جو گمان کرتا تھا وہ بتا دیا تھا۔ تو کہا کہ آج میں جو ہے میں نے وہ برا گمان کیا تھا تو میں آج اس سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ بھی کہا نے، یہ بھی کیا کیا آپ نے؟ سوچا، کیا کیا؟ گمان کیا، آپ نے سوچا کہ میں اسے معافی مانگ لوں گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ اکبر۔ حضرت شفیق ملکی کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں انتظار کرنے لگا کہ ان کی نماز ختم ہو تو میں معافی مانگ لو۔ کہا کہ میں انتظار کرنے لگا کب نماز ختم ہو۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو نماز ختم ہونے کے بعد اس نوجوان نے چہرہ میری طرف کیا، اور چہرہ میری طرف کرنے کے بعد کہا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا ثم اهتدى۔ کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، بولے پیار سے سبحان اللہ۔ ابھی حضرت شفیق ملکی کہتے ہیں میں نے کسی سے کہا نہیں، میں سوچ ہی رہا تھا کہ کل میں نے برا گمان کیا تو آج ان سے معافی مانگ لوں گا۔ کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار کر رہا تھا کہ نماز ختم ہو۔ کہا جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس نوجوان نے یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ پر قائم رہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ جو ہے وہ نوجوان پھر غائب ہو گیا، وہ نوجوان پھر غائب ہو گیا۔ یہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ میرے دل کی بات بتا دیتا ہے یہ نوجوان، تو یہ بڑا اللہ والا لگتا ہے، یہ تو مجھے ابدالوں میں سے لگتا ہے۔ پھر پیچھا کرنے لگے، تلاش کرنے لگے کہاں غائب ہو گیا، کسی جگہ تو ملے گا۔ ایک اور مقام پر ملاقات ہو جاتی ہے، ایک اور مقام پر ملاقات ہوتی ہے، تو وہ مقام جو ہے اللہ اکبر، اس مقام پر جو ہے کنواں تھا، تو وہ نوجوان کنویں پر کھڑا تھا اور ہاتھ میں ڈول تھی۔ ہاتھ میں کیا تھی؟ بولو پیار سے، ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈول تھے، ہاتھ میں ڈول پکڑی ہوئی اور کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہاتھ سے ڈول چھوٹ گئی۔ اچانک کیا ہو گیا؟ ہاتھ سے ڈول چھوٹ گئی۔ تو اللہ وہ نوجوان نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی پلاتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا کھلاتا ہے، آج جو ہے مجھے شدت سے پانی کی ضرورت ہے، ڈول جو ہے کنویں میں چلا گیا ہے، کنواں بہت گہرا ہے، ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، اے اللہ تو کرم فرما۔ حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے نوجوان کی زبان سے یہ کلمات سنے، ابھی اس نوجوان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کنواں خالی تھا، لیکن اس نوجوان نے صرف اپنی زبان سے یہ کلمات کہے گئے، پورا کنواں پانی سے لبالب بھر گیا، پورا کنواں پانی سے کیا ہو گیا؟ لبالب بھر گیا۔ اس نوجوان نے ڈول بھری، حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں نوجوان نے کیا کری؟ ڈول بھری۔ ڈول بھرنے کے بعد ایک جگہ اور آگے بڑھے اور وہاں پر ریت تھی، خالی ریت پڑی ہوئی تھی، تو وہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ پانی کے اندر ریت کو ڈال لگائے اور اس ریت کو کھا رہا ہے۔ توجہ کرنا، یہ پورا واقعہ سنا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اوپر سے جائے گی بات کہ یہ حضرت موسیٰ قاسم کی کیا آپ نے شان بیان کی، یہ تو سنا ہوگا پورا تو سمجھ میں آئے گا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنا کہ وہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ریت ڈال رہا ہے، پانی میں کھا رہا ہے۔ اب یہ شفیق بلخی سوچ رہے یار یہ کیسا نوجوان ہے، ایک تو دل کی بات بھی بتا دیتا ہے، میرا نام بھی بتا دیتا ہے، اور پھر حرکت ایسی کرتا ہے کہ پانی کے اندر ریت ڈال کے ریت کھا رکھا ہے۔ وہ نوجوان وہ جو ہے شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو خیر کچھ بھی ہو، لیکن اب تو میں ملاقات کر لو۔ گئے بالکل قریب جانے کے بعد جو ہے قریب جانے کے بعد کہا کہ اے نوجوان جو تو کھاتا ہے وہ مجھے بھی کھلا دے، جو تو کھاتا ہے وہ مجھے بھی کھلا دے۔ تو اللہ بس شفیق بلخی کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ لے یہ ڈول، وہ ڈول مجھے دے دی۔ کہا کہ جیسے اس ڈول کے اندر میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اللہ کو پر ریت نہیں گئے بلکہ اس ڈول کے اندر میٹھے میٹھے ستو موجود گئے، میٹھے ستو گئے، اور جو پانی گئے اس کے اندر اللہ وہ پانی میٹھا گئے، بڑا پیارا گئے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے منہ سے ڈول سے منہ لگا کر میں نے وہ کھانا اور پینا شروع کر دیا، اور کہا حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کھانا کھایا، ایسا کھانا کھایا کہ ایسا کھانا میں نے اس سے پہلے کبھی کھایا ہی نہیں تھا، ایسا لذیذ کھانا میں نے کھایا، اتنا پیارا کھانا میں نے کھایا۔ کہا کہ جیسی ڈول میں نے اپنے منہ سے ہٹائی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ وہ نوجوان کیا ہو گیا؟ کتنی بار غائب ہوئے؟
کتنی بار؟ 3 بار غائب ہوئے نا، 3 بار غائب ہوئے یہ حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا یار یہ نوجوان پتہ نہیں مجھے کہاں، یہ دل کی بات بھی بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ کھانا بھی کھلا دیتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد پھر میرے ملاقات کہاں ہوئی؟ شفیق بلخی کہتے گئے پھر مکہ معظمہ کے اندر میرے اس شخص سے ملاقات ہو گئے کہ میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا، تہجد کے وقت ان کو دیکھا کہ تہجد کی نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے گے۔ کہا کہ جب انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو لوگوں نے آواز بلند کی کہ اس نوجوان کو چاروں طرف سے گھیر لو، اس نوجوان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ لوگوں نے گھیر لیا۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا اے نوجوان بتا تو صحیح یار لوگوں نے جسے گھیر لیا ہے کون؟ 3 بار ملاقات ہوئی، تینوں بار غائب ہو گئے، میرے دل کی بات بھی بیان کر دیتے، کھانا بھی اچھے سے اچھا کھلاتے گئے، اے نوجوان بتا تو صحیح کہ یہ ہے کون؟ اللہ اکبر۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ جسے گھیر لیا گیا گے، جس کے لوگ دیدار کے لیے تڑپ رہے گے، وہ کوئی اور نہیں گے بلکہ وہ حضرت امام جعفر صادق کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم کی ذات ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کاظم ہے جن کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو دل کے حالات بھی بتا دیتے گے، لوگ کیا کرتے گے وہ بھی بتا دیتے گے، وہ عرض کرتے ہیں تو آسمانوں سے کھانا اتر جاتا ہے۔ یہ اتنے کمال والے بزرگ ہیں، یہ اتنی شان والے بزرگ ہیں، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دسترخوان بچھاتے ہیں نا، اسے قالین کہتے ہیں، قالین بچھی ہوئی تھی، قالین سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ایک قالین بچھی ہوئی تھی اور اس پر سب بیٹھے ہوئے تھے، اس قالین کے اوپر شیر کی تصویر تھی، کائی کی تصویر تھی؟ شیر کی تصویر تھی۔ تو اللہ اکبر، اس وقت جو ہے نا ہارون رشید کی مجلس میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ذکر ہونے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا جو لاٹھی تھی وہ کیسی تھی کہ اگر وہ ہاتھ میں پکڑتے تو لاٹھی رہتی، زمین پر جیسے ہی گر جاتی تو وہ صاف ہو جایا کرتی تھی، وہ کیسی لاٹھی تھی؟ ابھی وہ ذکر ہی ہو رہا تھا کہ اللہ اکبر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی زبان سے کہا کہ یہ جو قالین کے اوپر شیر کی تصویر ہے نا، کیا کہا؟ یہ جو قالین کے اوپر شیر کی تصویر ہے نا، اگر میں اسے کہوں کہ اڑ جا تو یہ زندہ شیر بن کے اڑ جائے گا، اگر میں کہوں کہ اڑ جا تو وہ زندہ شیر بن کے اڑ جائے گا۔ اب اس صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ خالی تصویر تھی لیکن زندہ شیر ہو گیا، زندہ شیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کاظم نے کہا کہ میں نے ابھی کہا نہیں کہ تو ہو جا، میں تو صرف کہہ رہا تھا کہ اگر میں کہہ دوں تو ہو جائے، ابھی تو میں نے کہا نہیں تو کیسے ہو گیا؟ بس حضرت موسیٰ کاظم کا اتنا کہنا تھا، واپس تصویر ہو گئی۔ یہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی، جو زبان سے کہہ دیتے گے وہ ہو جاتا گے۔ حضرت موسیٰ کاظم وہ ذات گئے کہ اللہ اکبر، ان کا علم، زہد و تقوی، اسی طریقے سے ان کی سخاوت بے مثل و مثال ہے۔ یہ اہل بیت کے کون سے امام ہیں؟ 7ویں امام، کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی اور اللہ کو اکبر یاد رکھیں کہ پھر ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، اکثر ائمہ کو زہر ہی دیا گیا ہے۔ ان کو کیا دیا گیا تھا؟ بولو، ان کو کیا دیا گیا؟ زہر دیا گیا۔ اور اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ 25 رجب کو آپ کی شہادت ہوئی۔ کب ہوئی؟ اور امام جعفر صادق کی کب ہوئی؟ کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو، 15 رجب کو ہوئی نا، اور 15 کے بعد پھر یہ 25 رجب کو کس کی شہادت ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ اکبر، آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے سفر میں ہوئی، 3 سفر کو آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی طریقے سے جو ہے آج آپ نے سنا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت کب ہوئی؟ 7 سفر کو۔ کون سے سفر کو ہے؟ 7 سفر کو۔ تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار سفر کے مہینے میں تشریف لا کے انہوں نے بتایا کہ سفر کا مہینہ منحوس اور بلاؤ والا مہینہ نہیں ہے، اور اللہ اکبر ان کے جو شہادت بھی کون سے مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق کے 15 رجب کو، اور حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 25 سفر کو ہوئی۔ تو یہ 25 رجب کو ہوئی، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ تاریخیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اسلامی تاریخ یاد رہے، اور جب یہ وقت آئے تو آپ اس وقت فاتحہ خوانی کر سکے، یاد رہ جائے تو، ورنہ اس وقت پھر اعلان کیا ہی جاتا ہے۔ تو یہ اہل بیت میں سے 7ویں امام کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت پاک
پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.